ہیں 14 مقطعات حروف مبارکہ، 29 سورتوں کا یہ جاہو جلال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام حروف مبارکہ کے ساتھ میزبان سید ناظر قاسمی حاضر ہے۔ حروف مبارکہ، حروف مقطعات ایک ہی بات ہے، جس کا آج ہم دوسرا پروگرام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم فرقان حمید کی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مبارکہ یعنی حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ ان میں سے آج دوسری سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے آل عمران، جس کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ تیسرے پارے کی سورہ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے 20 رکوع ہیں، آیات کی تعداد 200 ہے اور 3542 حروف اور 15326 کلمات اس سورہ مبارکہ میں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نجران سے ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آیا۔ آل عمران کی ابتدائی 83 آیات مبارکہ اسی حوالے سے ہیں۔ ان 83 آیات مبارکہ کے بعد غزوہ احد کا ذکر ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آل عمران تیسرے پارے کی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کے چوتھے رکوع میں آل عمران کا ذکر آیا ہے، اسی حوالے سے اس کا نام آل عمران رکھا گیا ہے۔ آج اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ضیاء الحبیب صابری صاحب۔ ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے حوالے سے ہمیں آگاہ فرمائیں۔ الف لام میم، صدق اللہ العظیم۔ کاظمی صاحب، آپ نے سورہ آل عمران کے بنیادی اور ابتدائی تعارف میں ضروری باتیں بتا دیں۔ آل عمران کا نام بھی آپ نے ذکر کر دیا۔ اس کے آل عمران کے علاوہ بھی کچھ نام بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں ایک نام زہرا اور ایک نام کنز اور ایک نام طیبہ بھی آیا ہے۔ آل عمران کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو عمران نام کی 2 بڑی شخصیات ماضی میں ملتی ہیں۔ ان میں ایک حضرت عمران وہ ہیں جن کے فرزندان گرامی حضرت کلیم اللہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بھائی حضرت سیدنا ہارون علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ دوسرے عمران نام کے بزرگ جو تاریخ میں جن کا ہمارے سامنے ذکر آتا ہے یا اس سورہ پاک میں جن کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، وہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت ہارون جو حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بھائی ہیں، ان کے والد گرامی ہیں حضرت عمران۔ تو ان کی نسبت سے چونکہ اس سورہ میں ذکر حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور ان کے فرزند گرامی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا تفصیل سے آیا ہے اور ان کے معجزات اور ان کے کمالات کا تذکرہ ہوا ہے اور ان کے بارے میں جو غلط قسم کے لوگوں کے تصورات تھے ان کی تردید فرمائی گئی ہے۔ یہ صورت بھی سورہ بقرہ کی طرح الف لام میم حروف مقطعات ہی سے شروع ہوتی ہے اور اس میں بھی
کمال محبت کے ساتھ اور پورے بھرپور قوت کے ساتھ یہ دعویٰ کیا گیا ہے جو قرآن مجید اپنی حقانیت کا جگہ مختلف جگہوں پہ جا بجا مختلف اسلوب میں پیش کرتا آیا ہے۔ یہاں ایک خاص بات جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے وہ جو یہاں ذکر ہوا ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بنو نجران کے جو عیسائی آئے تھے، چونکہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا اور عرب کے اطناف و اکناف میں اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ سورہ بقرہ میں یہود سے، بنی اسرائیل کی جو بڑی شاخ یہود ہے، ان سے گفتگو کی گئی تھی، اور یہاں آل عمران میں بنی اسرائیل کی ایک دوسری شاخ نصرانی، اور یہ اس لیے ان کو میں شاخ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں پروردگار عالم جل شانہ جب اس کا قرآن مجید کا الف لام میم کے ساتھ آغاز کرتا ہے سورہ آل عمران کا، تو ایک خاص جملہ استعمال ہوا ہے، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ یہاں لفظ مصدق جس کا آپ عام طور پر ترجمہ ہم سبھی جانتے ہیں اور اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ تصدیق کے معنی میں ہے، اور مفہوم یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے پہلے صحیفوں اور پہلی کتابوں اور پہلے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق فرمائی۔ آل عمران میں سب سے جو بڑی خوبصورت ہمارے سامنے چیز جس کی بڑی فضیلت احادیث میں آتی ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس آیت الکرسی کے مراتب پر، اس کے فضائل و کمالات پر ایک دو چار کیا ہزاروں علمی شخصیات نے بہت کچھ لکھا اور بہت تفصیل سے لکھا، اور اس کے بارے میں بہت چھوٹی سی اور نہایت اہم بات میں عرض کروں گا کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو یہ پڑھنا سکھایا کرو، اور رات کو سونے سے پہلے اس آیت الکرسی کے ساتھ معوذتین یا چاروں کل پڑھنے کے لیے سکھائے جاتے تھے، اور بچے بھی اسے اچھی طرح یاد کرتے تھے، اور جو بچے نہیں پڑھ سکتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ہاتھوں پر اسے پڑھ کے دم کر کے تو ان کے بدن پر پھیر دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نجران کے نصارہ کا جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ آئے تھے جب مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھا تو انہوں نے مختلف چیزیں سوچیں۔ پہل تو یہاں دو طبقے ہو گئے تھے، کچھ لوگ تھے جو تسلیم کر گئے، کچھ لوگ تھے جنہوں نے نہیں تسلیم کیا۔ تسلیم کرنے والوں میں اب پھر دو طبقے تھے جنہوں نے واقعی دل و جان سے قبول تسلیم کیا، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے مصلحتاً تسلیم کا اظہار کیا۔ تو یہ تھا کہ اسلام چھا رہا ہے اور اسلام پھیل رہا ہے، لیکن جب احد میں کچھ تھوڑی سی ہزیمت اٹھانی پڑی تو اس کے بعد پھر یہود نے بھی پر پرزے نکالنے شروع کر دیے۔ انہی تبدیلیوں میں سے ایک کا شکار ہو کر یہ نجران کے مذہبی رہنماؤں کا، نصرانیوں کا ایک گروہ آتا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے۔ مختلف ان کے سوال و جواب تھے، تسلیم کر لینے کے باوجود یا لاجواب ہونے کے باوجود گویا ایک طرح سے انہیں تمانیت نہیں ہوتی تھی، تو بالآخر بات ٹھہرتی ہے مباہلہ پہ، سبحان اللہ، کہ مباہلہ ہوگا جی۔ تو پھر اس مباہلے میں پھر یہ وہ آیا مباہلہ بھی سورہ آل عمران ہی میں موجود ہے، جس میں پھر سب کو دنیا ساری جانتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فدا ہو ابی امی و روحی کملی والے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنی لخت جگر آپ کی بنات طیبات میں سے سب سے چھوٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، وہ اس وقت وہی باقید حیات تھیں، باقی اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ یہ 9 ہجری یا 10 ہجری کا واقعہ ہے، تو انہیں ساتھ لے کر ان کے دو ننھے پھولوں کو حسنین کریمین کو ساتھ لے کر اور مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو ساتھ لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلتے ہیں تو اس وفد کو دور سے آتا ہوا جب نجران کے نصارہ نے دیکھا، ان مذہبی رہنماؤں نے دیکھا، تو ان کے اوپر جو نور کے حالے ان کی نگاہوں
کو فیضیاب کرتے ہیں، انہوں نے فوری طور پر آپس میں مشورہ کیا اور ان کا بڑا پکار اٹھا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ورنہ روئے زمین پر نصارہ کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، تو اس لیے ان سے مباہلہ کی غلطی نہ کرنا، چنانچہ وہ مباہلہ سے بھی فرار اختیار کر گئے۔ یہ تھا کردار، حسن کردار اور کردار کی مضبوطی، جس کی برکات اور انوار و تجلیات جب وہ شخصیات سامنے آتی ہیں تو ان کے چہرہ مبارک سے ہویدہ ہوتی ہیں۔ اس واقعہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور آج تک مسلمان اس پر الحمدللہ فخر کرتے ہیں اور بجا طور پر فخر کرتے ہیں، اور یہ بقرہ، یہ آل عمران قیامت کے دن ہمارے لیے گھنی گہری بدلی بن کر پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کا وسیلہ بن جائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ناظرین، حروف مبارکہ، حروف مقطعات کے سلسلے کا آج دوسرا پروگرام تھا۔ ہم جناب محترم ضیاء الحبیب صابری صاحب کے بہت مشکور ہیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور ہمیں سورہ آل عمران کے حوالے سے بہت سے گوشوں سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ العزیز ایک نئی سورہ مبارکہ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان سید ناظر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیں نگیں صفات حروف مبارکہ، اس راز کبریا سے شناسا ہے مصطفیٰ۔